بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں تقلید کے حوالے سے اس کی ڈیفینیشن اور اس کا معنی اور مفہوم کے حوالے سے آپ سے دو تین باتیں کروں گا۔ دیکھیں، ہم تقلید کرتے ہیں تو تقلید کا معنی اور مفہوم بتانا، تعریف، ڈیفینیشن بتانا، یہ بھی ہمارا حق ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ تقلید کرتے ہم ہیں اور ڈیفینیشن کوئی اور بتا رہا ہوتا ہے، اور وہ غلط ڈیفینیشن بتا کر عوام کو غلط فہمیوں میں مبتلا کر کے بڑی دور تک لے جاتا ہے۔ تو چونکہ ہم تقلید کرتے ہیں تو یہ ہمارا حق ہے۔ آج میں مختصراً تقلید کی صرف ڈیفینیشن بتاؤں گا اور اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں گا کہ تقلید اصل میں ہوتی کیا ہے، اور میں انشاءاللہ اس حوالے سے تقلید کی مکمل بحث، تقلید کیا ہے، اس کا معنی، مفہوم، اس کی اقسام، کون سے مسائل ہیں جن میں تقلید کی ہوتی ہے اور کون سے ہیں جن میں نہیں ہوتی، اس کے دلائل کیا ہیں قرآن و حدیث میں، اور تیسرے نمبر پر تقلید کس پر واجب ہے اور کس پر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس پر اعتراضات کیا کیا ہیں اور ان کے جوابات کیا کیا ہیں، یہ ساری وضاحت انشاءاللہ میں آنے والی ویڈیوز میں مختصراً آنے والی ویڈیوز میں اس کو انشاءاللہ بیان کروں گا۔ تو آپ سے گزارش ہے، آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ اس علمی گفتگو سے آپ بھی مستفیض ہوتے رہیں، آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو بر وقت ملتی رہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تقلید کیا ہے۔ دیکھیں، تقلید کے دو معنی ہیں، ایک اس کا لغوی معنی اور ایک اصطلاحی یعنی شرعی معنی۔ لغوی معنی اس کا جو ہے، لفظی معنی، اس کا معنی ہے اپنے گلے میں پٹا یا ہار ڈالنا۔ اب اگر اس کی نسبت جانور کی طرف ہو تو اس کا معنی بنے گا کہ اپنے جانور کے گلے میں پٹا ڈالنا، لیکن اگر اس کی نسبت انسان کی طرف ہو تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ انسان کے گلے میں ہار ڈالنا۔ یہ ہے اس کا لغوی معنی۔ اور شرعی اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ غیر مجتہد کا مجتہد کے بادلیل قول کو بنا دلیل طلب کیے تسلیم کرنا تقلید ہوتا ہے۔ یہاں پر جو ہے نا دھوکہ دہی سے کام لیا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ امام کے بے دلیل قول کو مان لینا قرآن و حدیث کو چھوڑ کر، یہ تقلید ہے، یا قرآن و حدیث کو چھوڑ کر اس کے مقابلے میں امام کے قول کو مان لینا، یہ تقلید ہے۔ یہ غلط ڈیفینیشن کرتے ہیں، اور ہم چونکہ تقلید کرتے ہیں تو پھر ہم ہی سے پوچھا جائے نا کہ تقلید کیا ہے۔ غلط ڈیفینیشن کر کے عوام کو گمراہ کیوں کیا جاتا ہے؟ تو اس لیے تقلید کا معنی یہ ہے کہ کسی کے قول کو اپنے اوپر لازم شرعی جاننا، اور با دلیل قول کو لازم شرعی جاننا، یہ جانتے ہوئے کہ یہ جس کا قول میں مان رہا ہوں یہ آدمی شرعی محقق ہے، یہ قرآن و حدیث کا پورا علم رکھنے والا ہے، اور اس کے پاس قرآن کا، احادیث کا اور تمام مسائل کا پورا علم ہے، یہ جانتے ہوئے اس کے قول کو ماننا اور دلیل پر نظر کیے بغیر اس کو تسلیم کرنا، یہ تقلید ہوتا ہے۔ اب اس پر ایک اعتراض ہے، اس کا جواب بھی سماعت فرما لیں کہ دلیل پر نظر کیے بغیر کیوں، دلیل کی تحقیق کیوں نہیں کر سکتے ہم؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پیارے بھائی دیکھیں، تقلید، تحقیق جو ہوتی ہے نا، یعنی محقق بننا، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ اب آپ بتائیں کتنے لوگ ہیں جن کے پاس دین کا پورا علم ہے، وہ قرآن کو بھی جانتے ہیں، حدیث کو بھی جانتے ہیں، اس کے راویوں کی بحث کو بھی جانتے ہیں، کون سا راوی ضعیف ہے، کون سے حدیث صحیح ہے، اور کیا ہے یہ حدیث موضوع ہے، من گھڑت ہے، کیا ہے، کتنے لوگ ہیں جانتے ہیں؟ چند ایک لوگ ہیں علماء کرام جن کے پاس اتنا علم ہے، اور وہ بھی پورا نہیں، یعنی وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ قرآن و حدیث کا پورا علم میرے پاس موجود ہے، یہ نہیں کر سکتا۔ تو محقق ہونے کے لیے بھی علم کا ہونا ضروری ہے۔ اب فار ایگزامپل غیر مقلد ہے ایک آدمی، اور اس کا دعویٰ ہے کہ میں بھائی تقلید نہیں کرتا، ٹھیک ہے جی، آپ تقلید نہیں کرتے، اس کو مسئلہ درپیش ہوا حج کے حوالے سے، اس نے حج پر جانا ہے، یا نماز کے حوالے سے، یا کسی کاروباری حوالے سے کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے کہ جناب یہ مسئلہ کیسے ہے۔ اب وہ جائے گا اپنے علامہ صاحب کے پاس، علامہ صاحب اس کو جو مسئلہ بتائیں گے، کیا وہ اس سے دلیل طلب کرے گا؟ جناب اس کی حدیث کون سی ہے، یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے، کون سی کتاب میں ہے؟ اگر آپ کہیں کہ ہاں جناب غیر مقلد ہے چونکہ تو وہ دلیل مانگتا ہے، چلو ٹھیک ہے جی، مان لیا آپ کی بات، اس نے دلیل مانگی، آگے علامہ صاحب نے فرما دیا کہ جناب یہ مسئلہ بخاری شریف میں ہے، یا یہ مسئلہ ترمذی شریف میں ہے، تو کیا وہ آدمی کہتا ہے جناب اٹھا کر لائیں کتاب اور مجھے دکھائیں؟ نہیں مانگتا، یقیناً نہیں مانتا۔ جو بھی غیر مقلد حضرات جو تقلید نہیں کرتے، اگر میری بات سن رہے ہیں
تو اس بات کی تصدیق کریں گے، وہ فوراً اس سے وہ حدیث وہ چیز طلب نہیں کرتے۔ اور اگر بالفرض وہ حدیث طلب کرتے ہوں اور علامہ صاحب سے کہتے ہیں جناب جی لائیں اور ہمیں دکھائیں یہ حدیث کہاں لکھی ہوئی ہے، وہ آپ کو لا کر دکھا دیتا ہے، تو پھر یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف، آپ کو کیا علم؟ ہاں جی وہ علامہ صاحب نے کہہ دیا کہ یہ صحیح ہے، تو پھر بھی تو آپ علامہ صاحب کے قول کو تسلیم کر رہے ہیں نا کہ علامہ صاحب نے کہہ دیا۔ نہیں جی وہ فلاں محدث نے کہا تھا، فلاں محدث نے، البانی صاحب نے کہا ہے کہ حدیث صحیح ہے، تو اس کا مطلب آپ البانی کی بات کو بنا دلیل تسلیم کر رہے ہیں کہ البانی صاحب نے کہہ دیا تو بس ٹھیک ہے۔ تو یہی تقلید ہے میرے بھائی۔ وہ آپ کی مرضی ہے آپ اپنی مسجد کے امام پر اعتماد کر لیں، وہ آپ کی مرضی ہے آپ البانی صاحب پر کر لیں، یا جس پر بھی آپ اعتماد تو آپ کو کرنا پڑے گا نا، آپ خود تو محقق کیسے بن سکتے ہیں؟ آپ کے پاس اتنا علم ہے ہی نہیں۔ ایک آدمی جو عربی کا ترجمہ بھی نہیں کر سکتا، جس کو نماز کے جو پڑھتے ہیں اس کے بھی صحیح ترجمہ نہیں آتا، تو وہ کیسے محقق ہو سکتا ہے؟ تو تقلید ہر آدمی کرتا ہے، یہ بات ہمیشہ ذہن رکھنی چاہیے۔ جو آدمی کہتے ہیں ہم تقلید نہیں کرتے وہ غلط فہمی میں ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اپنے مسجد کے امام کی تقلید کریں، جو کہتے ہیں جناب تقلید شرک ہے نہیں کرنی چاہیے، اس کا مطلب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید سے انسان کا دامن، انسان کا ہاتھ چھڑوا کر وہ اپنی تقلید کروانا چاہتا ہے، یا کسی اپنے مولوی کی تقلید، محدث کی تقلید کروانا چاہتا ہے۔ تو بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جناب یہ امام بخاری نے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اچھا جی تو امام بخاری نے کہہ دیا تو آپ نے تسلیم کر لیا کہ جناب یہ حدیث، آپ خود امام بخاری کے زمانے میں تو نہیں تھے، انہوں نے لکھا ہے جی، تو بتائیے چلو بالفرض امام بخاری کے قول کو لے لیں، تو آپ نے ان کے قول پر اعتماد کیا، اور وہ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں صحیح ہے یہ آپ کو نہیں پتا، اور اگر کہیں فلاں کے کہنے پر آخر کسی نہ کسی پر تو آپ کو اعتماد کرنا ہی پڑے گا نا، یہی پیارے بھائی تقلید ہوتی ہے۔ تو تقلید اسی چیز کو کہتے ہیں کہ محقق مجتہد کا قول با دلیل قول، کہ دلیل تو ہے، با دلیل قول ہے، لیکن جو مقلد ہے، جو عوام الناس ہیں، وہ بغیر دلیل طلب کیے اس کو تسلیم کر لے، یہ تقلید کہلاتا ہے۔ تو انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں اس کی مزید وضاحت کروں گا اور دلائل کی روشنی میں کروں گا انشاءاللہ، تقلید کے احکام، اس کی اقسام اور اس کی وضاحت ساری انشاءاللہ جو اعتراضات ہیں ان کے جوابات۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔